السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بزم تھانوی پر۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عالم اسلام کی ایک مبلغ شخصیت اور اکابر کے تربیت یافتہ و فیض یافتہ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت والا گوناگوں صفات کے حامل تھے۔ آپ کا شمار برصغیر کے جید اور باوقار علماء میں ہوتا تھا۔ آپ کی ولادت تحصیل بہٹ کے موضع گھگرولی ضلع سہارنپور کے ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی دینی تعلیم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ میں حاصل کی، جہاں سے آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 1953 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1957 میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ آپ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا، جبکہ آپ کے درسی رفقا میں حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ یہی وہ علمی و فکری بنیاد تھی جس نے آپ کو ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر ابھارا۔ حضرت مولانا نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، ملت کی رہنمائی اور سماجی اصلاح کے لیے وقف کیے رکھی۔ آپ جامعہ گلزار حسینیہ اجراڈہ کے محتمم، جامعہ رحمت گھگرولی کے بانی، آل انڈیا ملی کونسل کے صدر، تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے مرکزی صدر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ کے رکن اور مظاہر علوم وقف کی شورا کے رکن رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مغربی یوپی اور ہریانہ کے مختلف اضلاع میں دینی مکاتب و مدارس کا ایک وسیع جال بچھایا اور تاحیات ان کی سرپرستی فرماتے رہے۔ یہی ادارے آج آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔ آپ کے وصال پر مختلف دینی و ملی شخصیات اور اداروں کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ حضرت مولانا مغیثی ملک کے اکابر علماء میں تھے۔ انہیں حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی اور دیگر جلیل القدر اساتذہ سے فیض حاصل تھا۔ وہ نہ صرف ایک باوقار عالم تھے بلکہ ملت کے مسائل میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ ان کے مواعظ سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں سنوری۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مولانا مرحوم کی پوری زندگی دین کی خدمت، ملت کی رہنمائی اور سماجی اصلاح کے لیے وقف رہی۔ انہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی نسبت حاصل تھی۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند اور ملی کونسل کے پلیٹ فارم سے ملت کی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ میں منعقد تعزیتی نشست میں علماء کرام نے کہا کہ حضرت مولانا کا وصال ایک عہد کے خاتمے کے مترادف ہے۔ آپ نے ملت میں اتحاد و بیداری کے لیے ملک بھر کا سفر کیا اور ہمیشہ جرأت و بصیرت کے ساتھ مسائل پر آواز اٹھائی۔ مقررین نے آپ کو ایک مدبر، مفکر اور ملت کا حقیقی خیرخواہ قرار دیا۔ واضح رہے کہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی 4 اپریل 2002 کو ہوا تھا اور ان کے بعد مولانا عبداللہ مغیثی کو آل انڈیا ملی کونسل کا صدر بنایا گیا اور اب عین 24 برس بعد اسی تاریخ کو مولانا مغیثی بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جسے ایک غیر معمولی اتفاق قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا کے انتقال پر ان کے صاحبزادگان مولانا عبد المالک مغیثی اور مولانا عبد الخالق مغیثی سمیت تمام پسماندگان، تلامذہ اور متعلقین کے لیے صبر جمیل کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ علماء کرام نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مولانا مرحوم کے قائم کردہ دینی ادارے اور ان کی علمی و ملی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہی ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی دینی و ملی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کے علمی ویڈیو سننے کے لیے اور تاریخی شخصیات کی بایوگرافی سننے کے لیے آپ ہمارے چینل بزم تھانوی کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔